السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تقدیر اور اللہ پر بھروسہ رکھنا، تقدیر پر ایمان لانا۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ تم میں کوئی شخص مومن نہ ہوگا جب تک کہ تقدیر پر ایمان نہ لائے، اس کی بھلائی پر بھی اور اس کی برائی پر بھی، یہاں تک کہ یہ یقین کر لے کہ جو بات واقع ہونے والی تھی وہ اس سے ہٹنے والی نہ تھی، اور جو بات اس سے ہٹنے والی تھی وہ اس پر واقع ہونے والی نہ تھی۔ دوسری جگہ ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمام بندوں کو 5 چیزوں سے فراغت فرما دی ہے، اس کی عمر سے اور اس کے رزق سے، اس کے عمل سے اور اس کے دفن ہونے کی جگہ، اور یہ کہ انجام میں سعید ہے یا شقی ہے۔ کسی ایسی چیز پر آگے مت بڑھو جس کی نسبت تیرا یہ خیال ہو کہ میں آگے بڑھ کر اس کو حاصل کر لوں گا، اگرچہ اللہ تعالیٰ نے اس کو مقدر نہ کیا ہو، اور کسی ایسی چیز سے پیچھے مت ہٹو جس کی نسبت تمہارا یہ خیال ہو کہ وہ میرے پیچھے ہٹنے سے ٹل جائے گی، اگرچہ اللہ تعالیٰ نے اس کو مقدر کر دیا۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے کہ اپنے نفع کی چیزوں کو کوشش سے حاصل کرو، اور اللہ سے مدد چاہو اور ہمت مت ہارو، اور اگر تجھ پر کوئی واقع پڑ جائے تو یوں مت کہو کہ اگر میں یوں کرتا تو ایسا ہو جاتا، لیکن ایسے وقت میں یوں کہہ کہ اللہ تعالیٰ نے یہی مقدر فرمایا تھا، اور جو اس کو منظور ہوا اس نے وہی کیا۔ آدمی کی سعادت یہ ہے کہ خدا تعالیٰ نے جو اس کے لیے مقدر فرمایا اس پر راضی رہے، اور آدمی کی محرومی یہ ہے کہ خدا تعالیٰ سے خیر مانگنا چھوڑ دے، اور یہ بھی آدمی کی محرومی ہے کہ خدا تعالیٰ نے جو اس کے لیے مقدر فرمایا اس سے ناراض ہو۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے کہ آدمی کا دل تعلقات کے ہر میدان میں شاخ شاخ رہتا ہے، سو جس نے اپنے دل کو ہر شاخ کے پیچھے ڈال دیا اللہ تعالیٰ پرواہ بھی نہیں کرتا، خواہ وہ کسی میدان میں ہلاک ہو جائے۔ اور جو شخص اللہ تعالیٰ پر توکل کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ سب شاخوں میں اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ جو شخص اپنے دل سے اللہ تعالیٰ ہی کا ہو رہے تو اللہ تعالیٰ اس کی سب ذمہ داریوں کی کفایت فرماتا ہے، اور اس کو ایسی جگہ سے رزق دیتا ہے جو اس کا گمان بھی نہیں ہوتا۔ اور جو شخص دنیا کا ہو رہے اللہ تعالیٰ اس کو دنیا ہی کے حوالے کر دیتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔